امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانیوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ، کہا ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا، ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے، سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم تیار رکھنے کا حکم، ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کو ایرانی حکام سے جلد رابطے کرنے کی ہدایت، امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت، چین کی بھی اپنے شہریوں کو جلد اسرائیل سے نکلنے کے احکامات۔ G7 ممالک کا اسرائیل کی حمایت کا اعادہ، مشرق الوسطی میں کشیدگی میں کمی، ایران کے بحران کے حل پر زور، کینیڈا میں سربراہی اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، بیان میں کہا گیا ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کا مرکزی ذریعہ ہے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، مشترکہ بیان میں تبدیلی کے بعد ٹرمپ نے بھی اعلامیے کی تائید کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے قبل اس وقت وطن واپسی، کہا میکرون کو کوئی اندازہ نہیں کہ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں، میکرون نے غلطی سے کہا کہ جنگ بندی پر کام کے لیے اجلاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، G7 دورہ مختصر کرنے کا اسرائیل ایران جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں، دورہ مختصر کرنے کی وجہ جنگ بندی سے کہیں بڑی ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے نئے سربراہ علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی طیاروں نے تہران کے وسط میں فعال کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا، علی شادمانی کو 4 روز قبل غلام علی رشید کی جگہ عہدے پر تعینات کیا گیا تھا، اسرائیل کے ایرانی شہروں پر حملے، تہران سمیت 20 سے زائد شہروں پر ڈرونز اور فضائی حملے، اسرائیلی حملوں میں 230 ایرانی شہید، 1400 سے زائد زخمی ہو چکے، اسرائیل نے تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فضائیہ کے امریکی ساختہ F-14 ٹام کیٹ طیارے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کے تباہ کن حملے جاری سے ہونے ریاست دھماکوں سے گونج اٹھی، ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ، تل ابیب، حیفا اور یروشلم پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے، ایرانی میڈیا کے مطابق بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا، فوجی اڈے سے اسرائیل نے ایرانی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، ایرانی حملے کے بعد حیفا ریفائنری پیداوار مکمل رک گئی، 3 ملازم ہلاک، اسرائیل میں تمام آئل ریفائنریز اور ذیلی کمپنیاں بند، پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایران کا ایک اور F-35 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ، پیر کو ایرانی حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک، 92 زخمی ہو گئے تھے، اب تک ایرانی حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 زخمی ہو چکے، ایران کا اسرائیل پر میزائل کے بعد سائبر حملہ، موبائل فونز اور دیگر ڈیوائسز ہیک کر لی، اسرائیلی شہریوں کا پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول۔ اسرائیل کی دہشت گردی، ایرانی سرکاری ٹی وی پر میزائل حملے میں ایرانی ٹی وی کے 2 ملازمین شہید، متعدد زخمی، ایرانی میڈیا کے مطابق میڈیا ہاؤس پر حملے میں نیوز ایڈیٹر اور سیکریٹریٹ ملازمہ شہید، حملے سے عمارت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا، ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال، UN سیکریٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، ایرانی ٹیلی ویژن چینل پر بمباری اسرائیلی بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، واشنگٹن ڈی سی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات، اوورسیز پاکستانی کی جانب سے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، تارکین وطن آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا، مارکہ حق میں مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھرپور انداز میں سراہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا اوورسیز پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں، فیلڈ مارشل کا سمندر پار پاکستانیوں کو زر مبادلہ بھیجنے اور سرمایہ کاری پر خراج تحسین، سمندر پار پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنے تجربات اور تجاویز کا بھی تبادلہ کیا۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان 24 گھنٹے میں 3 بار رابطہ، رجب طیب ایردوان کے ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت، ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش، صدر رجب طیب ایردوان کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قبول نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی 3 یورپی ہم منصبوں سے
गुफ्तगू। कहा ईरान सफारत कायम के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज कभी नहीं छोड़ती। इस वक्त इस्राएली जारहियत से निमटना हमारा फोकस है। नेतन्याहू के लिए वाशिंगटन की एक फोन कॉल काफी है। अगले इक़दामात नतीजा खेज होने चाहिए। जारहियत के खात्मे तक रद्द अमल देंगे। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, खून रेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी नहीं। अमेरिका का ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। व्हाइट हाउस हुकाम और ईरान के दरमियान रवां हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुमकिना मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात का महवर ईरान इसराइल जंगबंदी और जौहरी मुज़ाकरात होंगे। सीनियर अमरीकी अहलकार के मुताबिक अमरीका बातचीत का ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर असरअंदाज होने के लिए अमरीकी बंकर बस्टिंग बमों के मुमकिना इस्तेमाल को दबाव के तौर पर देखते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का इशारा। कहा खामनाई को कत्ल करने से तनाज़ा खत्म हो जाएगा। ईरान के नुमाया जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया, अब भी इनकी दीगर साइट्स को निशाना बनाने के लिए काम करना होगा। ईरान पर हमले से इसके जौहरी खतरे से बचा जा सकेगा। इसराइल अपनी जारहियत की कीमत पछतावे के साथ चुकाएगा। ईरानी सदर की वार्निंग, दुश्मन की जारहियत का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। ईरान जंग को वसअत नहीं देना चाहता। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक बयान गुमराहकुन है, झूठ और फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा के लिए है। ईरान का कहना है इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद बातचीत जल्द मुतवक्के है। Ongoing discussions and negotiations on US tariffs, that Pakistan is in a good place on a competitive basis. I started my budget speech that we are going to stay the course in terms of structural reforms. Those structural reforms mein taxation hai, energy, SOEs. So the pensions have crossed $1 trillion. It's more than our development budget for the federal government. पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से ख़िताब। कहा बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामज़न है। वफाकी बजट में पेंशन के अखराजात तरक्याती अखराजात से ज़्यादा हैं। पेंशन रिफॉर्म्स पर काम हो रहा है। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक इस्लामी 21 ममालिक ईरान पर हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। सेहूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कशीदगी कम करने और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामिया मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जारी हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, UAE, कतर, मिस्र समेत दीगर ममालिक ने इसकी तौसीक़ की। IAEA की ईरानी जौहरी तनसीबात पर सेहूनी हमले की मजम्मत। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का
اجلاس 11 ممالک کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ. ہم نے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ اور IAEA کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار. اسرائیلی جارحیت کے باعث جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ بھی خطرے میں بڑھ گیا. بیان پر دستخط کرنے والوں میں روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، کیوبا، انڈونیشیا، وینزویلا اور ایران شامل. ایران سے پاکستانیوں کا انخلا جاری. ایران سے مزید 160 پاکستانیوں کو تفتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا. پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین اور تاجروں سمیت دیگر افراد شامل. امیگریشن حکام کے مطابق ایران میں زیر تعلیم 152 طلبہ کو بھی آج تفتان کے راستے پاکستان پہنچایا جائے گا. امیر جماعت اسلامی کا امریکہ سے ایران اسرائیل جنگ بندی کرانے کا مطالبہ. امریکہ اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی کرائے. عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے. اسرائیل نے یک طرفہ طور پر ایران پر حملہ کیا. ایران کی سپورٹ کرنا تمام اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے. حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا حکومت نے رات کے اندھیرے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اب IMF کو بتائیں مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں ہے. پیٹرولیم نیوی کو ختم ہونا چاہیے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو رہے. قرضوں کا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا. ہماری ترقی کسی کی بیرونی امداد سے نہیں ہوگی. ہمیں وسائل کے فروغ کے لیے منصوبے بنانے ہوں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہوا. پنجاب اور سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ وفاق سے زیادہ ہے. صنعت اور زراعت کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے. پہلے 10 سال کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی تھی. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 پینشن میں 5% اضافہ. پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش. اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ اور نعرے بازی. اپوزیشن ارکان نے اسپیکر جائز کا گھیراؤ کر لیا. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر اور وزیر خزانہ پر پھینک دی. پنجاب میں کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز. 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص. پنجاب حکومت کا سوشل سیکٹرز کے لیے 493 ارب روپے کا بڑا ترقیاتی بجٹ. تعلیم کے بجٹ میں 127%. صحت کے بجٹ میں 41% اضافہ. وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کے بجٹ کی تقریر. کہتے ہیں پنجاب بھر میں سڑکیں بن رہی ہیں، الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، وائی فائی عام ہے، اسکولوں میں بچوں کو جدید تعلیم اور دودھ مل رہا ہے. بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 10 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ. صوبائی بجٹ 20 ارب روپے سرپلس ہوگا. غیر ترقیاتی بجٹ 800 ارب تک مختص ہونے کا امکان. صوبائی PSDP کا 200 ارب روپے تخمینہ. تعلیم کے لیے 175 ارب، صحت کے لیے 110 ارب روپے رکھنے کی تجویز. بلوچستان کو NFC کی مد میں 713 ارب روپے ملنے کی توقع. لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی. مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی جم کر بارش. مشرقی پنجاب، خطہ پٹوخار، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان. کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی.